اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے بنی نوع انسان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، نہ کسی انسان نے اسے تحریر کیا ہے، بلکہ اس کو تحریر کرنے والے لفظ بلفظ اس کا اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور نازل کس پہ ہوا؟ نازل بھی سب سے عظیم شخصیت، سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کی ہم پہ کیا حقوق ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن مجید کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم مومن مسلمان نہیں کہلاتے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے ہم پر، وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو حدیث مبارکہ کے مطابق، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے۔ تو دوسرا حق ہے قرآن کو اچھے طریقے سے تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے۔ اور پھر حدیث ابو داؤد کی، قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن کعب، اللہ پاک آپ کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے خوشی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا نام لے کے تعریف کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ کا نام لے کے تعریف فرما رہے تھے۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے تلاوت کیا جائے۔ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت اختیار کرے؟ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ اور چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کیا جائے اور اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہترین بنایا جائے۔ اور آخری پانچواں حق ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے، جس طرح ہم نے بتایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو، جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اسی پس منظر میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا جس میں ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس کے مخارج میں جو ہم عموماً غلطیاں کرتے ہیں ان کو درست کریں گے، اور اچھے طریقے سے تمام تجوید کے قواعد کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ترجمہ کو بھی سیکھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تجوید کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، بہتر بنانا۔ اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ تمام الفاظ کی صفات لازمہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ کہ نہ سیکھنے کے نقصانات یہ ہیں کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو، پنجابی یا کسی اور زبان کے ساتھ ہیں، تو عربی کا جو لہجہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے اردو کی طرح یا پنجابی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لحن جلی، لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، جلی بڑی غلطی، کبیرہ غلطی، جس سے لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ جس طرح قلب دل ہے، قلب کتا، اب اکثر ہم قلب اور قلب کو مکس کرتے ہیں۔ صیف گرمی کا موسم، سیف تلوار۔ الطلاق طلاق کو کہتے ہیں، الطلاق ملاقات کو کہتے ہیں۔ ناظرہ دیکھنا، ناظرہ خوش۔ قل کہو، کل کھاؤ۔ تو یہ لحن جلی بڑی غلطی جس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے لحن خفی، چھوٹی غلطی، جس طرح آپ نے غنہ کرنا تھا ان، تو آپ نے ان کو زیادہ ایک الف تک یا 1 سے 2 سیکنڈ تک آپ نے لمبا نہیں کیا، تو اتنی غلطی سے
اس غلطی سے معنی چینج نہیں ہوتے، لیکن دونوں غلطیوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ تجوید سیکھنے کے بیسیکلی 3 مراحل ہیں۔ تلفظ، جو مخارج ہیں حرف کے، الفاظ کے، ان کو درست کیا جائے، عام قواعد جو تجوید کے ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور تیسرا ہے خوش رحانی سے تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس طرح اکثر محافل میں اور مجالس میں تلاوت کی جاتی ہے، ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے پڑھا جاتا ہے۔ تدویر ہوتا ہے درمیانی رفتار سے، جس طرح عموماً جب جماعت کروائی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو قرات کی جاتی ہے۔ حدر ہوتا ہے قدر تیز رفتاری سے، روانی سے پڑھنا، جس طرح صلاۃ التراوی میں پڑھا جاتا ہے حدر۔ کوشش کرنی چاہیے عربی لہجوں کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ عربی لہجے کے علاوہ کسی اور لہجے میں پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ تمام قواعد فالو ہو رہے ہوں، مخارج درست ہوں، مد زیادہ لمبی نہ ہو، تمام وقف اور مد کے قواعد آپ فالو کریں اور گانے وغیرہ کی طرز پہ نہ پڑھیں۔ مخرج ہوتا ہے خارج ہونے کی جگہ، حرف کے نکلنے کی جگہ، اور حرف جب منہ سے نکلتے ہیں تو اس میں مختلف جگہیں ہیں منہ میں جو حرف کے نکلنے میں مدد دیتی ہیں۔ کچھ حرف حلق سے نکلتے ہیں، کچھ زبان سے، کچھ منہ کے خالی حصے سے، کچھ ہونٹوں سے، کچھ حرف جو ہے وہ ناک میں سے ہم اس کی ادائیگی تھوڑی سی کرتے ہیں، خشوم جسے ناک کا بانسا کہتے ہیں اس میں سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 3 حرف ہیں، الف، واو، یا۔ یہ 3 حرف ایسے ہیں کہ اس میں آپ کی زبان آپ کی دانتوں کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ کہیں نہیں ٹکراتی، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ الف، آپ ذرا پریکٹس کریں، الف، واو، یا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ عموماً ہم ٹھیک ادا کر رہے ہوتے ہیں، بس واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا ہوتا ہے، باقی عموماً ہم ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوگی کہ الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے، یا مدہ کیا ہے۔ یہ 3 مد کے حرف ہیں۔ الف مدہ، الف سمپلی کو الف مدہ تب کہا جائے گا جب الف خالی ہو، اس پہ کوئی حرکت میں زبر زیر پیش نہ ہو الف کے اوپر، لیکن اس سے پہلے زبر ہو، یعنی خالی الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ میم پہ زبر ہے اور الف خالی ہے تو الف مدہ ہے، تو اس کو آپ نے ایک الف کے برابر، ایک الف سے مراد 1 سے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، مثلا مالیکی، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کب ہوتے ہیں؟ واو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی اسی طریقے سے ایک الف یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، جس طرح اعوذ، اعوذ نہیں کرنا، اعوذ، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اس کی لمبائی بھی ایک الف یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک آپ نے پڑھنا ہے، جس طرح رحیم، رحیم نہیں کرنا، رحیم، ایک الف تک یا 1 سے 2 سیکنڈ تک۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے، کل سے انشاءاللہ ہم باقی مخارج کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔